اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ کچھ آفر کوسچن ہیں۔ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا کیونکہ مجھے گناہ جاریہ کا خوف ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں گھر کے بچے جو ہیں وہ محلے میں جا کر دوسروں کے گھر ٹی وی دیکھتے ہیں، تو میں اپنے پیسوں سے اب ٹی وی خریدوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خرید لیتی ہے تو کیا اس کا گناہ میرے نام اعمال میں ہوگا، اور اگر میں نہ رکھنے دوں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بات علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کا جواب ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ جانبین سے حد اعتدال کو کراس کیا جا رہا ہے۔ بیوی کو ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے اگر شوہر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر کسی موجودہ دور کی نعمت کو یا موجودہ دور کی کسی آسائش کو روک رہا ہو تو بیوی کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، شوہر کو پیار محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اگر مان جائے اچھی بات ہے، ورنہ تعاون کرنا چاہیے، اسی سے گھر چلتا ہے۔ ایسا ماحول کریٹ کر لینا کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو اور بات علیحدگی تک پہنچ جائے۔ ایک ٹی وی دیکھنا کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں طلاقیں ہو جائیں، چاہے شوہر چھوڑ دے، اس کے بعد پوری زندگی خواری کی زندگی ہو، لیکن ٹی وی گھر میں آنا چاہیے۔ یہ بیوی کی بے اعتدالی ہے، اور یہ شوہر کی بے اعتدالی یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اگر آپ ٹی وی گھر میں رکھیں گے تو ہمیشہ گناہ جاریہ ہوتا ہے؟ ٹی وی میں اچھے پروگرام بھی آتے ہیں۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اپنی تربیت پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کو اچھے انداز سے آپ تربیت کریں۔ عمومی طور پہ بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، کارٹون میں کون سا گناہ جاریہ ہو گیا؟ اگر آپ نیوز چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں، ملکی حالات پر واقف ہونا ہر سمجھدار آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فیوچر کے مناسب فیصلے کر سکے، موجودہ حالات کو جان سکے، بروقت وہ آنے والے خطرات سے مقابلہ کر سکے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے چینلز ہوتے ہیں جو اصلاحی چینلز ہوتے ہیں، دینی چینلز ہوتے ہیں، وہ ٹی وی کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، بیچارے نہ ملکی حالات پہ واقف ہوتے ہیں، نہ ان کو دین کا زیادہ شعور ہوتا ہے، ہاں تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ بغیر علم کے تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ لہذا شوہر کو بھی چاہیے کہ اس پر پازیٹیو سوچنا شروع کریں اور اپنے گھر میں ٹی وی رکھیں، لیکن اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کن چینلز کو آپ کو ختم کرنا چاہیے، وہ آپ کیبل آپریٹر سے بات کر سکتے ہیں، وہ ان چینلز کو اڑا دے گا، وہاں سے ختم کر دے گا، یا آپ کے ٹی وی میں ایسی سیٹنگ کر دے گا کہ وہ چینل نہیں آئیں گے۔ لیکن مطلقاً آپ کا بھی روکنا اور ماحول کو اس حد تک آگے لے جانا کہ بات علیحدگی تک پہنچ جائے، دونوں چیزیں نامناسب ہیں۔ آپ زوجین کو دونوں کو بیٹھ کر ہماری اس بات کو سمجھ کر اچھا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی زندہ بزرگ کا طواف کرنا حصول برکت اور فیض کی نیت سے یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح کسی ولی کے مزار کا طواف کرنا، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، موجودہ دور میں جیسا ماحول چل رہا ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسی عوام ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر ضروری چونکہ علم دین سے محروم ہے، نتیجے مرتب کر لیتی ہے، اس کو اپنا لیتی ہے، اور پھر وہ خرابیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ اور ہم جیسے علماء جو اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ مزارات پہ جو خرافات ہیں ہم نہیں روک سکتے، ہم کہیں بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جلوسوں کے اندر لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ سب یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اس کی ہم نے تو اجازت نہیں دی، ہم تو اس کو جائز نہیں کہتے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا، ہر اس چیز کو آپ نہ کریں کہ جو شریعت کی طرف سے مطلوب نہیں، آپ نے اپنے پاس سے اس کو ایجاد کر لیا۔ کیا بزرگ کا طواف کر کے ہی برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کیا تھا کبھی؟ کوئی ایک دفعہ بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو انہوں نے سنا اور دیکھا اور اس کے بعد اس کو اپنایا، اطاعت کی، فرما برداری کی، تو وہ قیامت تک کے لیے سب سے بڑے عاشق رسول کہلائے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جنت میں ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہوگا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر نئی نئی خرافاتیں نکالنا، ایسے کام کرنا کہ جن کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا، اور اس کے نتائج اتنے بھیانک مرتب ہوں کہ اگر کوئی کسی فعل کو فرض کر لیں ہم جائز ناجائز کا حکم لگا کر بھی جائز ہے، ویسے تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر اس جائز تک آنے والی نسلوں کو محدود رکھنا یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا ایسا کچھ معاملہ نہ کریں، نہ زندہ بزرگ کے ساتھ، نہ مزار کے ساتھ۔ آپ مزار پہ جائیں،
جو طریقہ کار ہے ادب کا وہ یہی ہے کہ قبر سے 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو، رخ آپ کا صاحب قبر کی طرف ہو، ہاتھ باندھ کے آپ ادب سے احترام سے قرآن پڑھیں، کچھ بھی جو نیک عمل کرنا چاہیں کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر واپس آ جائیں۔ قبر کو چھونا، اس کو چومنا یہ ہمارے اکابرین نے منع لکھا ہے، اور کسی قسم کی خرافات کو اختیار کرنا منع ہے۔ آپ جائیں اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں آپ کو ملیں گی، لیکن بہرحال ہم ان چیزوں کی شدت سے مخالفت کریں گے۔ اب فی زمانہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور نہ ایسا کیا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ولی کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرنا، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہمیں اپنے قریب کر لیں۔ قریب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل میں ہماری محبت داخل ہو جائے، وہ ہمارے لیے خصوصی دعائیں کریں، ان کی مجلس اور محفل میں ہمیں ایک اچھی جگہ، قریب کی جگہ ملے، اور اس کے علاوہ اگر وہ خلوت جلوت میں ہیں ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں رازدار بنا لیں۔ اس طرح کے قریب ہونے کی خواہش یا اس کا ایک ذہن میں کوئی مطلب تصور رکھنا، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر اس کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا کہ نیک اعمال کر کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ صاحب متاثر ہو کر ہمیں اپنے قریب کر لیں، تو اس میں بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے شیطان کسی معاملے میں شرک میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ نیک عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ نیک اعمال سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ارادہ ہی مقصود ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے نیک عمل سے مخلوق کے قرب کے ارادے کا بھی ایک مطلب اس کا ارادہ بھی اس میں شامل کر لیں، یہیں سے شرک کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ویسے اچھی عادات اتوار کے ساتھ آپ فرما بردار بنیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر کوئی وہ مشن لے کے چل رہے ہیں، مثلا وہ عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے حافظ قرآن بنیں، وہ چاہتے ہیں کہ مدارس قائم ہوں، آپ اس میں اچھی طریقے سے تعاون کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اس طریقے سے وہ آپ ان کے دل میں جگہ بنا لیں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن نیک اعمال کر کے یہ سوچنا کہ اس ایک نیک عمل کے بدلے میں ان کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میت سے ایک انگلینڈ سے ایک میت پاکستان لائے جا رہی تھی تو وہ باکس میں بند تھی، تو کسی نے یہ کہا کہ اس میت کو باہر نکال کر دفنائیں آپ، کیونکہ اس میں لوہا ہوتا ہے اور لوہے کے ساتھ میت کو دفنانا جائز نہیں ہوتا۔ تو اب وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب میت کو باہر نکال کے جنازے کے بعد پھر میت کو باہر نکال کے دفنائیں یا پیٹی سمیت دفن کر دیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس نے کہا لوہا ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لوہے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں پکی اینٹ جو ایسی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جن میں آگ کا اثر ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا شگون نہیں ہے کہ مردے کے ساتھ اس کو رکھا جائے کہ قبر میں اس کو وحشت ہو، یہ تو ہے، لیکن مطلب مطلقاً لوہا رکھنا کوئی منع نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر لاش اس قسم کی ہے کہ باہر نکالنے میں تعفن پھیلے گا، یا وہ پھٹی ہوئی لاش ہے، یا اس کا اندر رہنا ہی بہتر ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ راز کی چیزوں کو راز ہی رہنے دینا چاہیے، اسے کھولنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، ایسی صورت میں پیٹی سمیت ہی دفن کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوہے وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو پیٹی سے باہر نکال کر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، نکال سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پیٹی سے نکال کر دفن کیا جائے، لیکن اگر پیٹی سے باکس سے باہر نکالنا مطلب کسی بھی لحاظ سے میت کے لیے اور دیگر حوالوں سے نقصان کا باعث بن رہا ہو تو پھر پیٹی سمیت بھی دفن کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام جی مفتی صاحب، میرے 2 سوال تھے آپ سے۔ جی، ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو پیلز کا مسئلہ ہو، جیسے خونی پیلز ہوتی ہے، تو وہ اس میں ویسے تو عام روٹین میں تو وہ مطلب کہ کپڑوں پہ اگر کوئی اجازت لگ جائے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اگر دوران نماز اگر اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہو، بلڈ وغیرہ آئے تو یہ غلاظت آئے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور بولیں جی، اور بولیں۔ دوسرا یہ کہ اگر پیرنٹس کی اچانک ڈیتھ ہو جائے، ماں باپ کی دونوں کی، تو پیچھے کچھ بچے رہ جاتے ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوتی، اور جیسے کہ آج کل کا دور چل رہا ہے کہ شادی ہونا اب مطلب بہت مشکل ہے، تو اس سلسلے میں کیا پیرنٹس کو جو ہے وہ کوئی عذاب وغیرہ یا کوئی پوچھ گچھ ہوگی یا کچھ اس طریقے سے؟ بس یہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ شاید ڈراپ ہو گئی ہے، یہ پہلے چلے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر ایسی بیماری جس کی وجہ سے تسلسل سے ایسی نجاست کا خروج ہو رہا ہو جس سے آپ کا وضو ہی قائم نہ رہے،
یعنی اتنی دیر بھی قائم نہ رہے کہ آپ وضو کر کے اس وقت کے کم از کم فرض ادا کر لیں، تو سمجھ لیں ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے، جو کہتے ہیں شرعی معذور۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ وضو کریں اور نماز شروع کر دیں۔ دوران وضو یا نماز کے دوران اگر اسی نجاست کا خروج ہو جو عذر ہے تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حتیٰ کہ اگر وہ نجاست کپڑوں پہ گر جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نماز کمپلیٹ کر لیں۔ ہاں جب نیکسٹ دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر اپنے آپ کو پورا اچھی طرح پاک صاف کر کے پھر تازہ وضو کر کے پھر نماز کو ادا کریں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ والدین کی اچانک اگر ڈیتھ ہو جائے اور کچھ بچے غیر شادی شدہ ہوں تو آج کل شادی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر نہ ہو سکے تو کیا ماں باپ پہ اس کا وبال ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین نے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ والدین کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کب آپ کو فوت ہونا ہے تو وہ جلدی جلدی سب کی شادیاں کر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں ابھی زندگی ہے اور اپنے بچوں کو ایسے تو کسی کے کھوٹے میں نہیں باندھ دیا جاتا، سوچ سمجھ کے ہی والدین نکاح کرتے ہیں۔ اسی سوچ بچار میں اگر ان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ ارادہ رکھتے تھے شادی کا اور صحیح رشتے کی تلاش میں تھے، تو کوئی وبال نہیں ہے ان کے اوپر۔ ہاں اگر ایسی صورتحال تھی، بچے جوان ہو چکے ہیں، مالی وسائل بھی ان کے پاس موجود ہیں، خود بچے دبے دبے الفاظ میں یا بچیاں بعض اوقات دبے الفاظ میں اظہار کر رہی ہیں کہ بھئی ہماری شادی کر دی جائے، اور بے پرواہ ہیں، غافل ہیں، خواہ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بچوں کے رشتوں میں پرابلم آئی اور بچے رشتے میں دیر ہونے کی بنا پہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اس کا تمام تر وبال ماں باپ پر ہوگا۔ اس سے میرے وہ والدین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ جب بچے جوان ہو جائیں، مالی وسائل بھی موجود ہوں، بغیر کسی وجہ کے پھر تاخیر کرنا یہ آپ کو گناہگار کرے گا۔ اس کے بعد جو بچے اگر گناہ کریں گے اس نکاح نہ ہونے کی بنا پر ان کا وبال یقیناً ان کے سر پر ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں 18 سال سے گنٹھیا کے مرض میں مبتلا ہوں۔ گٹھیا؟ گنٹھیا، جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد، ٹھیک۔ ہاں جی، تو اس کی وجہ سے ہڈیاں خراب ہو گئی ہیں اور میں چل پھر نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں اس میں؟ اگر ہو گیا تو دوسری بات پہ تو تب آتی نا، آپ کو سوال تو کریں اس میں کیا ہو گیا اس میں۔ ہاں جی، سردیوں میں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، وضو نہیں کر سکتی، نہ تیمم کرتے ہوئے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، دوسرا کویشچن کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بیڈ کے اوپر ہی نماز اور قرآن وغیرہ پڑھتی ہوں، اور بیڈ کے پاس ہی میں نے پارٹ چیئر رکھی ہوئی ہے جہاں پہ میں حاجت وغیرہ کرتی ہوں، تو کیا میری نماز اور یہ سارا کچھ ادھر کرنا صحیح ہے؟ میں نے درمیان میں ٹھیک ہے بہن، میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب، میرا پہلا کوشچن ہے کہ کیا 5 سورہ پڑھتے وقت بھی صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نیز کیا بے وضو حالت میں 5 سورہ پکڑ سکتے ہیں؟ جی۔ اور میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر راستے میں کسی خاتون نے نماز ادا کرنی ہے اور سامنے پانی تو موجود ہے لیکن ارد گرد بہت سارے مرد حضرات ہوں، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جی السلام علیکم، دوبارہ کہیے بہن سوال۔ جی، اب میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا تو مجھے 8-9 بجے کے قریب ایک دم وامٹنگ ہو گئی، تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اب میں اس کی قضا رکھوں نیت کر کے؟ کیسے کیا ہوگا مفتی صاحب؟ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ وہ آپ ہی لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں صحیح سنا کریں نا، ہمیں غلط نہ سنا کریں۔ میں بتاتا ہوں، جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ بہن کو جوڑوں کا درد ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ ایسے جتنے بھی بیمار ہمارے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں یا سماعت نہیں فرما رہے لیکن آپ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور پوری ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پورا اترنا یہ ہے کہ زبان یا قلب میں شکوہ بیدار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اور محبوب اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ وہ سکھ میں رکھے تب بھی راضی، وہ دکھ میں رکھے تب بھی راضی۔ ہمت رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت میں بڑے درجات ہیں۔ اب یہ بہن کہتی ہیں جب مجھے تکلیف ہوتی ہے خاص طور پہ سردیوں میں، تو نہ میں وضو کر سکتی ہوں اور نہ تیمم کرنا میرے لیے پاسبل ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، اگر واقعی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے تیمم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اسی طرح نماز ادا کر لیں، بغیر وضو کے نماز ادا کر لیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے درگزر فرمائے گا. مطلب آپ وہی نماز کی حیت بنا لیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، صحت حاصل ہو جائے تو ان نمازوں کو آپ لوٹا لیجئے گا، ورنہ آپ بالکل اس طرح نماز ادا کر لیں. اور اگر فرض کر لیں یوں ہے کہ آپ ڈائریکٹ کھال پر ہاتھ پھیرتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر ہاتھ پھیرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کپڑا ڈال کر پھر تیمم وغیرہ کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی طرح بھی صرف ٹچنگ سے ہی درد شروع ہو جاتا ہے اور بہت ہی شدید قسم کا پین ہوتا ہے تو آپ ویسے نماز ادا کر سکتی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ بستر پر میں ہوتی ہوں، نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، اور چونکہ رفع حاجت کے لیے جانا ان کے لیے مشکل ہے، وہیں پر انہوں نے کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہے تو اس کمرے میں پھر نماز وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں حرج تو نہیں ہے، بس ایسا ہو کہ اسمیل وغیرہ وہاں پر نہ ہو، اس چیز کو کوئی ڈھک کر رکھیں، اور تھوڑا کھلا کمرہ ہو، یعنی ہوادار ہو. کوئی جب آپ نماز کا خاص طور پہ ارادہ رکھیں، کوئی نہ کوئی تو آپ کی خدمت کر رہا ہوگا، بہتر ہے کہ وہ صفائی وغیرہ اس ٹائم کر دیں اور کوئی اگربتی وغیرہ جلا کر معطر کر کے پھر آپ کمرے کو ادا کریں. اس تکلف پر بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ کہ کہتی ہیں کہ پنسورہ اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو کیا اس میں بھی سورتوں کی ترتیب قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں ترتیب ضروری تو نہیں ہوتی آپ، لیکن یوں ضرور کریں جیسے ایک سورت ختم ہوئی پھر تھوڑا سا ذکر الہی کر لیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر دوسری سورت شروع کریں. متصلاً اس کو بالکل ایسا ترتیب سے، اگر بے ترتیب لکھا ہوا ہے تو متصلاً نہ پڑھیں بلکہ ایک سورت پڑھیں، پھر تھوڑی سا کوئی ذکر الہی کر لیا، پھر دوسری سورت. تو یہ پھر قرآن پاک کا بے ترتیب یا با ترتیب پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا. اب یہ الگ الگ صورتیں آپ پڑھ رہی ہیں اور وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں عورت کہیں باہر ہو اور وہاں پر پانی تو موجود ہو لیکن اطراف میں مرد بہت زیادہ ہوں تو عورت کیا کرے، کس طرح وضو وغیرہ کرے، کیا تیمم کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تیمم کے لیے عورت کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے سفر پہ جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کو وضو کرنا ہے اور وہاں پہ مرد موجود ہو سکتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی لوٹا یا 2-3 پانی کی بڑی بوتلیں لے کر جائیں. آپ یعنی خالی بوتل لے جائیں، وہاں سے پانی بھریں، کہیں سائیڈ میں جا کر ایک جو آپ کے گھر والے ہوں کوئی بھی وہ پردہ کریں، آپ باقاعدہ وضو کریں اور نماز کو ادا کریں. یہ تیمم کے لیے شرعی طور پہ عذر نہیں ہے. اگر مردوں کی نگاہ پڑتی بھی ہو فرض کر لیں تو اور جلدی سے وضو کرے. فرض کر لیں اگر ایسی صورتحال ہو کہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال وضو اس کو کرنا پڑے گا کہ وضو فرض ہے. مردوں سے چہرہ چھپانا عورت کا یہ واجب کے درجے میں آتا ہے، اور کلائیاں وغیرہ چھپانا یہ واجب کے درجے میں سمجھ لیجئے ہے، تو یعنی کم درجے میں اس کے مقابلے میں اس کا مطالبہ زیادہ ہے. تو اس لیے، اور اکیلی عورت تو یقیناً سفر نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا محرم تو ساتھ ہوگا نا، تو اس طرح آپ کریں انشاءاللہ وضو کے ساتھ ہی نماز ہوگی. ایک چلے پہلے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ آپ سے پوچھنا تھا، 4 سوال ہے میرے. جلدی بولے جلدی بولے. پہلا سوال یہ ہے کہ میڈیکل سٹور پہ بعض ڈسپینسر حضرات خود میڈیکل سٹور نہیں کھولتے لیکن اپنا لائسنس کسی کو آگے دے دیتے ہیں، اور وہ لوگ کوالیفائڈ نہیں ہوتے، وہ اس لائسنس پہ اپنا میڈیکل سٹور چلاتے ہیں، تو کیا اس لائسنس کی کرایہ لینا وہ حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا بتا دیں، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ تہجد کے ساتھ وطر پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اگر تہجد میں وطر پڑھیں گے تو کیا 2 نفل بھی پڑھنے ہوں گے اینڈ پہ؟ اور فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہم عربی میں اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے ہم ربنا اغفر لی تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور عربی میں دعائیں یاد ہوں تو کیا وہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ سلام سے پہلے؟ ہاں جی، سلام پھیرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں. جی میرے 4 سوال ہو گئے. جی میں بتاتا ہوں، مجھے معلوم. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جب وہ مجھے میرا بیٹا ایک ہے 26 سال نا جی، وہ اصل میں اس میں وسوسہ اس کے ہے مزید کا وہ قطرات کا جو ہے مسئلہ ہے. اب وہ غسل کرنے جاتا ہے، غسل خانے میں 4 ٹب سے غسل کر چکا ہوتا ہے، پھر بھی باہر نکل کے بولتا ہے پتہ نہیں مجھے میرا غسل ہوا یا نہیں. جی اب ہاں، اور گھر. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. یہ اصل میں وسوسے کا مریض ہے اب آپ کا بیٹا. جو بہرحال ایک بہن نے فرمایا کہ میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وہ میٹنگ ہوئی تو روزہ میرا گیا. بہن ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ فقہی مسئلے جو ہوتے ہیں نا، یا خالی سن کر آپ سمجھیں کہ میں وہ عالمہ ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کو سننا چاہیے، سننے کے بعد غور سے سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کے بعد کوشش کریں بعینی ان کو آگے بیان کریں، تب یہ ذہن میں فٹ ہوتے ہیں. وہ میٹنگ سے روزہ نہیں جایا کرتا. یہ سمجھیے 3 شرطیں ہوتی ہیں تب روزہ جاتا ہے وہ میٹنگ سے، 3 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 روزہ یاد ہو. نمبر 2 آپ نے وومیٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل اختیار کیا ہو، جیسے انگلی وغیرہ کرنا یا مارنا حلق میں، یا اور کوئی طریقہ کار کہ آپ کسی چیز کا تصور لاتی ہیں تو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کر کے باقاعدہ کوئی عمل کرنا.
اور تیسرا یہ کہ پھر وہ منہ بھر قے ہو، تھوڑی نہ آئے۔ منہ بھر کا مطلب جس کو آپ بتکلف روک نہ سکتے ہو، بہت پریشر کے ساتھ آتی ہے۔ یہ 3 شرطیں جمع ہوتی ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، اب آپ نے جان بوجھ کے الٹی کر دی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روزہ دار ہونا یاد ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں ہوئی، ویسے طبیعت میں متلی پیدا ہوئی اور خود بخود الٹی ہو گئی، چاہے منہ بھر ہو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا یہ کہ روزہ بھی یاد تھا، آپ نے جان بوجھ کے کیا لیکن منہ بھر قے نہ آئی، تھوڑی سی آئی، نہیں جائے گا۔ اب آپ نے کوئی مسئلہ سیکھا نہیں ہوا یا سمجھا نہیں ہوا، یہ یاد نہیں کیا، آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا، وہ میٹنگ ہوئی، میرا روزہ گیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، پہلے نہیں ٹوٹا تھا، پھر آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بہرحال اگر نفلی روزہ جان بوجھ کر بھی توڑ دیا جائے، اس میں کفارے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ تو پھر آپ کا عذر تھا، تو اس لیے آپ اس روزے کی بعد میں ایک قضا رکھ لیجئے گا۔ لیکن میں سب سے گزارش کرتا ہوں ادھورے مسئلے سن کر ایسا نہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ٹی وی پر کسی ایسے سے مسئلہ سنا ہو جو مفتی نہ ہو، کیونکہ ہمارے ٹی وی میڈیا پر جو ہے مختلف چینلز کے اوپر بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، بعض ساتھ میں مفتی بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مفتی ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، انہیں مسائل تک بتانے کی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا پر آ کر داڑھی والا بیٹھ گیا نا وہ سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان ہوتا ہے، اور آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ میڈیا پر آنے والا ہر شخص واقعی صاحب علم ہو اور مسائل بتانے کی صلاحیت اور شریعت کی طرف سے اجازت رکھتا ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ ایسا صرف داڑھی رکھ کر اور مطلب صرف ایک عالم ہو کر آپ آ کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں، یہ تو بعض اوقات گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ تو اب آپ نے اگر واقعی ایسا مسئلہ سنا تھا تو یہ غلط مسئلہ کسی نے بیان کیا، وہ میٹنگ سے تو روزہ جاتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے وہ غلط مسئلہ آپ کو بتایا گیا، یا پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مسئلہ صحیح بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، صرف وہ میٹنگ تو یاد رہ گئی، باقی ساری قیودات، شرائط، کنڈیشنز، ٹرمز، لیمیٹیشنز وہ سب آپ بھول گئیں، تو اس لیے وہ آپ کو یاد رکھنا لازم ہوگا۔ بہرحال میں نے بہن کو مسئلہ بتا دیا، آپ اس کو دوبارہ قضا کر لیں۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات میڈیکل اسٹور کھولنے کا لائسنس حاصل ہو جاتا ہے لیکن آدمی خود نہیں کھولتا، تو وہ کسی کو بھی دے دیتا ہے کرائے کے اوپر، میرا لائسنس آپ یوز کریں، اور وہ جو کھولتے ہیں بعض اوقات وہ اہل بھی نہیں ہوتے اس کے کہ دوائیوں کو بیچنے کے، وہ اس پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ کرایہ اپنے لائسنس کا لے رہا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے بالکل شدید ناجائز ہے، اس کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا، اس کو رشوت شرعی لحاظ سے کہیں گے، اور یہ کسب خبیث ہے۔ ایسے لائسنس پہ جتنا آپ کو پیسہ حاصل ہوگا، لینا بھی گناہ، دینا بھی گناہ، ایگریمنٹ بھی گناہ، ان کی غلط دوائیاں دینے سے جتنے لوگ مریں گے اس کا آخرت میں وبال ان پر، اور جتنا نفع حاصل ہوا اتنا پیسہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا واجب ہے۔ نہیں کریں گے تو یہی آپ کا لائسنس کا کرایہ قبر کے اندر کس طرح سانپ اور بچھو بن کر آپ کی زندگی کو عذاب بناتا ہے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں پیسہ کمانا شروع کر دیں، چاہے وہ لیگل ہو، انلیگل ہو، مطابق شرع ہو، خلاف شرع ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے معلومات حاصل کریں، پھر جو موافق شرع ہو اور آپ کا ملکی قانون اجازت دیتا ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انلیگل وے میں آپ پیسہ کماتے ہیں یا پھر آپ خلاف شرع راستہ اختیار کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاریں گے اور آخرت میں بہت سخت وبال ہوگا۔ ایسا اگر کوئی آدمی مجھے سن رہا ہے، مجھے امید تو نہیں ہے کہ میری بات مانے، کیونکہ گھر میں آتا ہوا پیسہ جو ہے نا وہ کسی کو برا نہیں لگتا ہے، چاہے وہ جہنم میں ہمیں لے جائے، چاہے عذاب قبر میں لے جائے، چاہے آخرت برباد ہو جائے۔ جی گھر کے اخراجات چل رہے ہیں نا، اس سے کیا کریں؟ کبھی تو شوہر اگر ہدایت کی طرف آنے لگے تو بیوی بچے تلواریں نکال لیتے ہیں کہ خبردار جو تم نے اصلاح کی طرف آئے گردن کاٹ کے رکھ دیں گے، کہاں سے گزارا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انہیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پالے، اربوں کھربوں ٹن وزنی غذائیں مختلف جانوروں کو دے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، لیکن یہ اگر حلال کمانے لگ جائیں گے اللہ کے خزانے کم پڑ جائیں گے اور ان کو گھر میں نہیں ملے گا۔ یعنی ضعیف الاعتقادی اور ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت نہ ہونے یا بالکل معمولی ہونے کا عالم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر حرام طریقے سے نہیں کمایا تو ہمیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ پھر یہ میدان محشر بتائے گا آپ کو کہ کتنا آپ کو مل سکتا تھا اور کتنا نہیں۔ اگر ابھی نہیں سمجھتے تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو سمجھا دے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب آدمی بالغ ہو جائے اور اس میں زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں۔ اب آپ کہیں گے شرائط کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو یوٹیوب پہ آپ جائیے گا، اس پہ لکھیے گا زکوٰۃ کا بیان بائے مفتی اکمل، تو اس میں پورا آپ کو بیان ملے گا۔ یہ اگر میں اس پہ بیان شروع کر دوں تو تقریباً 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، تب کہیں جا کے تمام مسائل کلیئر ہوں گے۔ اس لیے آپ ننھا سا کویسچن کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہ کی جائے تو گمراہی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات واضح کلام ہی ضروری ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا۔
تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اکثر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور عربک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن منقول دعائیں پڑھیں، یعنی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، آپ نے کبھی پڑھی ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرا 26 سالہ بیٹا ہے، اس کو مطلب وسوسہ رہتا ہے کہ شاید میں ناپاک ہوں، تو وہ بار بار نہاتا ہے اور 4 ٹبوں سے نہا لیتا ہے، پھر بھی باہر نکلنے کے بعد وسوسہ رہتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ وسوسہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح شرعی تقاضے معلوم نہ کر لے۔ ہر چیز کے کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی احکام ہوتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے۔ ہمارے نزدیک دین کیا ہے؟ قرآن حفظ کرا دو یا ناظرہ پڑھا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے اور تھوڑا سا حافظ صاحب نماز کے بارے میں بتا دیں، بس پورا دین ہم نے بچوں کو سکھا دیا۔ حالانکہ یہ تو دین کا کہ ہزاروں حصوں میں سے ایک نقطہ بھی نہیں ہے، باقی ضروری چیزیں بھی سیکھنی چاہیے، اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ بچوں کو علم دین سکھائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کس موقع پر آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اور جب آپ وہ شرعی مطالبہ پورا کر دیتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی ذہن میں آنا وہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو آپ دور کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ضروری علم دین ان کو سکھائیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مطلب اسٹیج نہیں ملتا آپ مجھ سے رجوع کر لیں، آن لائن بچہ پڑھنا چاہے اس کا بھی میں انتظام کر سکتا ہوں، یا کہیں پہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ ان شارٹ کورسز کو جوائن کر لیں۔ 3 مہینے میں 6 مہینے میں بہت اچھا انسان بہت سارے ضروری علوم کو سیکھ سکتا ہے۔ یہ آپ کو اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بچوں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ضروری چیزیں نہیں سکھاتے، وہ ساری زندگی کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بتانے والا اپنی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوتا ہے۔ بعضوں کے ذہن میں تو خود جہالت بھری ہوتی ہے، انہوں نے سنی سنائی باتیں جمع کی ہوتی ہیں، وہ اسی کو سامنے والے کو بڑے اعتماد اور بڑی مضبوطی کے ساتھ بتا کر گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام آدمیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کینٹین میں بیٹھے ہیں آپ، آفس میں وغیرہ وغیرہ گفتگو چل رہی ہے، سب اپنی رائے دے رہے ہیں، یہ دین ہے، اس میں ذاتی رائے نہیں چلتی ہے، اس میں شریعت کا قانون چلتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح مستند ذرائع سے علم سکھائیں۔ آپ کے قریب کوئی ہیں عالم دین اچھے ہیں، ان سے آپ سکھا لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، لیکن سکھائیں ضرور، تو انشاءاللہ تمام یہ وساوس دور ہوں گے۔ ورنہ یہاں میرا کوئی جواب اس بچے کے وسوسے کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں کو مکمل طور پر اچھی معرفت کے ساتھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے سے زیڈ تک، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ زیڈ۔ اور صرف علم کیا ہوتا ہے یا معلومات کیا ہوتی ہیں؟ اے آر کیو ایس وائی، یہ آپ نے لے لیا، یہ علم ہے، معلومات ہے۔ چیدہ چیدہ چیزیں لیں گے، اس سے کبھی بھی تسلی نہیں ہوتی ہے، نہ ترقی ہوتی ہے، نہ آپ ایک چیز کا مکمل احاطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ کورس ہے۔ جیسے وضو کا آپ نے سیکھا تو وضو کسے کہتے ہیں، وضو کس پانی سے ہوتا ہے، وضو میں کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کب وضو کرنا فرض، کب واجب، کب سنت، کب مکروہ ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھ لیں۔ اب آپ کو وضو کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوئی، اس کو کہتے ہیں معرفت تامہ، کہ آپ کو وضو کی معرفت چاہیے ہوتی ہے، ہم معلومات پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کسی بھائی نے اور پھر پوچھا تھا کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کی نیت کیا ہوگی؟ تو آپ سنت کی نیت بھی کر سکتے ہیں یا نفل کی نیت سے پڑھ لیں تو یہ دونوں نمازیں ہو جائیں گی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کسی چیز پر وعدہ لینا چاہتے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں اللہ کا پکا وعدہ، اللہ کا پکا وعدہ، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہم سمجھتے ہیں بات پختہ ہو گئی۔ تو یہ کہنا اللہ کا پکا وعدہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ محاورتاً چلتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، لیکن یہ مطلب مفہومی اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ اللہ کا پکا وعدہ کا کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی پکا وعدہ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بنیاد بنا کر تم پکا وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے، اللہ کو مطلب گواہ بنا کر یہ مقصود ہو؟ تو بہرحال لفظ صحیح نہیں ہے، اور اتنی بڑی بات میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ کریں، صرف اقرار کر لیں کہ بھئی ایسا کرو گے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کا لفظ کہہ لیں، یہ مشیت الہی پر موقوف آپ نے کیا، لیکن اللہ کا پکا وعدہ کہنا اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ تم پکا وعدہ کرو اللہ کو گواہ بنا کے، اس کے بعد اس کے خلاف جانا، یہ بڑا وبال رکھتا ہے، اس لیے اتنے سخت کنڈیشنز نہ لگائی جائیں تو یہ بیسٹ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون نے کہا کہ شوہر کو اگر یہ کہا جائے کہ مجھے باہر گھماؤ یا زیور دو لا کر، بالکل نہیں دیتے ہیں،
کبھی اگر دے دیتے ہیں تو پھر ان کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو اس سے کئی گنا زیادہ چیز دوں گا تو ایک بیلنس قائم ہوگا. لہذا اگر وہ 1000 کی چیز مجھے دیں گے تو والدہ کو 10,000 کی چیز لا کر دیں گے, اس پر قادر ہوں گے تو مجھے 1000 کی چیز ملے گی, ورنہ نہیں. تو یہ کیا اس طریقے سے والدہ کے لیے معاملہ رکھنا شرعاً جائز ہے؟ نہیں, یہ مطلب شرعاً جائز کا کیا, میں اس کو یوں کہوں گا کہ حد اعتدال سے ہٹ کر ہے. شریعت نے کوئی واجب قرار نہیں دیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کریں تو ماں باپ پہ ضرور خرچ کریں. پہلے بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر خود مال رکھتے ہیں, ان کی جیسے پینشن آتی ہے, آرام سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں, تو بچوں پر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا. ہماری شریعت کسی کو کسی کا بلا ضرورت محتاج نہیں دیکھنا چاہتی. حتیٰ کہ اگر نابالغ کے پاس اپنا مال ہو نا, مثلا کوئی رشتہ دار فوت ہوا, اس نے آپ کے بچے کو وصیت کی بھی اس بچے کو 10 لاکھ روپے میرے دے دینا, اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے, تو ماں باپ پر اپنے اولاد کا نفقہ واجب نہیں ہوتا. وہ 10 لاکھ اسی پہ خرچ کرتے جائیں حتیٰ کہ ختم ہو جائے پھر آپ اپنا خرچ کریں. یعنی ایک نابالغ بچے کو بھی شریعت نہیں چاہتی کہ اگر مال رکھتا ہے تو وہ ماں باپ کا محتاج رہے. ایسے ہی ماں باپ کو یہ شریعت پسند نہیں کرتی کہ جب وہ خود کفیل ہیں تو بچوں کے اوپر بوجھ بنے. ہاں, اگر بچے اپنی مرضی سے بغیر ان کی ضرورت کے بھی دینا چاہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں بالکل, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کو نان نفقہ دینا واجب ہے, وہ کن کو ہے؟ محتاج ماں باپ کو دینا واجب ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے. اب اگر ان کے والدہ جو ہیں وہ محتاج نہیں ہیں تو پھر تو ماں کو نہ بھی دیں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے. بیوی کو دیں, بچوں پہ خرچ کریں, نہیں دیں والدہ, کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر والدہ محتاج ہیں تو نان نفقہ دینا ہوگا. اور نان نفقہ کسے کہتے ہیں؟ لباس, کھانا پینا اور رہائش. اگر آپ نے رہائش دی ہوئی ہے, یعنی ایک کمرہ دیا ہوا ہے, آپ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, آپ لباس, اس کے بعد پاکٹ منی دینا بھی لازم نہیں. ہاں ویسے آپ دینا چاہیں الگ بات ہے, تھوڑا بہت دے دیں کہ چلیں اپنی والدہ اپنی مرضی سے کوئی چیز پرچیز کرنا چاہے تو کر لیں, لیکن یہ کوئی یہ نہیں 1000 گنا یا 10 گنا یا 20 گنا کا اپنے پاس سے ایک اسٹینڈرڈ بنا لینا, اور جب تک وہ نہ ہو تو پھر بیوی بچوں پہ خرچ نہ کرنا. اس کو اگر ایک شخص نے ادب سمجھا ہے, احترام سمجھا ہے, تو یہ بھائی خلاف شرع ادب اور احترام کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس کی بنیاد نہ رکھیے. اس طرح اگر ہر ایک اپنی شریعت بنانا شروع کر دے, ہر ایک اپنے ضابطے اور قاعدے بنانا شروع کر دے, تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. اگر ان کی زوجہ ہی اپنا ایک قاعدہ قانون بنا لے کہ میرا اصول یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ہفتے میں 6 دن خدمت کروں گی اور 1 دن شوہر کا کام کروں گی کیونکہ میرے ماں باپ کا حق ہے. بتائیں, اب میں شوہر سے کویسچن کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ اس کے ماں باپ کا احترام کرتے ہوئے آپ بیوی کو اس کی اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے, اور کیوں نہیں دیں گے؟ جب آپ اپنی والدہ کے لیے خود اپنے سٹینڈرڈ بنا چکے ہیں کہ اس کو 1 گنا دوں گا تو 10 گنا ماں کو دوں گا, تو پھر بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کرے. اس طرح اگر ہر ایک اپنے اپنے قوانین بنا لے, اپنے بنائے خود ساختہ چیزوں کو شریعت کا نام دے, ادب اور احترام کا نام دے, تو بھائی جان پھر تو کاروبار زندگی رک جائیں گے. دونوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس معاملے میں شریعت سے رہنمائی حاصل کریں. بیوی دیکھے میں کہاں غلطی پر ہوں اور کہاں صحیح ہوں, اور شوہر دیکھے میں کہاں بے اعتدالی کر رہا ہوں اور کہاں صحیح ہوں. اس کے بعد جب شرعی فیصلہ سامنے آ جائے تو سرنڈر کر دیں آپ اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے میں غلطی پر تھا, میں معافی چاہتا ہوں, اب میں سدھروں گا, اور اتنا تم اپنے آپ کو سنبھال لو. اور یہ کیسے پتہ چلے گا معیار شرع یا شریعت پر کی واقفیت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ چاہے تو میرا نمبر لے لیں, کہ یا قریبی آپ کے کوئی اہل سنت کا دارالعلوم ہو, اس میں دارالفتہ میں جائیے, ان سے باقاعدہ اس پہ ریٹن فتویٰ لیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے. دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جس میں ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے, ہم 50 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, لیکن دینی معاملات کو اپنی عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ہماری میجر مسٹیک ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 11ویں پر بچوں کے گلے میں چاند ڈالا جاتا ہے, یہ چاند ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اور میں اکثر اپنی اس دل کی کڑن اور جلن کا اظہار کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو اصل دین سے ہٹ کر ہے, اس میں ہمارے لیے اٹریکشن ہے, اس کے لیے ہماری پابندی ہے, اس میں ہمیں استقامت حاصل ہے. اور جو قرآن اور حدیث کے اندر براہ راست چیز موجود ہے, اس کی تو واقفیت تک حاصل نہیں ہے, اس پہ عمل پیرا ہونا تو دور کی بات ہے. تو یہ آپ کے گھروں میں جو رسومات ہیں, جو معمولات ہیں, اگر سب سے پہلے تو یہ چیک کروا لیں کسی عالم دین سے کہ بھائی یہ شریعت کے مطابق بھی ہیں کہ نہیں, اور اگر ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ ان کی امپورٹنس کتنی ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ ان میں مشغولیت کی وجہ سے آپ فرض چھوڑ رہے ہو, فرض علم حاصل نہیں کر رہے, آپ اپنی باطنی اصلاح پہ جو توجہ چاہیے تھی وہ نہیں کر رہے, باطنی گناہوں پہ آپ کی توجہ نہیں ہے, چاند ڈالنے میں لگ گئے بچے کے گلے میں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی بیکار ہر وہ چیز کہ جو چیز کوئی اتنی بڑی نافع نہیں ہے, اس میں ہماری مشغولیت, ہمارا استغراق, ہماری توجہ, ہمارا انہماک اور ہماری استقامت قابل دید ہوتی ہے.
اور شرعی معاملے کے اندر یہ اگر بچے کے گلے میں 11ویں میں چاند نہیں ڈالا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز مہینوں سے قضا ہو رہی ہے، آج تک کبھی منہ کے اوپر صدمہ کے آثار نظر نہیں آئے، کبھی غم نظر نہیں آیا، 5000 کا نوٹ گر گیا تو اتنا سا منہ نکل آیا اور 6 مہینے تک افسوس کرتے رہے۔ نمازیں قضا کر رہے ہیں سال ہر سال سے، ذرہ برابر صدمہ نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ خرابیاں کہ جب آپ اصل دین سے ہٹ کر اور ان رسومات میں اور ان رسومات کے علاوہ بعض خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر نہ قرآن اثر کرے گا، نہ حدیث اثر کرے گی، نہ آپ کے نبی کی تعلیم آپ کو متاثر کرے گی تو محلے کی ایک عورت، بھئی دیکھو ایسا کر لو، سنا ہے گھر میں بہت کچھ آتا ہے، کیا کر لیں جی؟ ویسے کرو تم فلاں گھر میں جانا، منی پلانٹ کی بیل چرا کے لے کر آؤ، کیونکہ چرا کے جب لگاؤ گی نا تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ چوری کرنے پہنچ گئے صاحب۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر رزق حلال کی ترغیب دے، اس کی برکات کو بیان کرے، وہ اثر نہ کریں۔ محلے کی ایک اماں برقع سنبھالتی ہوئی آ کر یہ مقولہ سنا کے نکل لیں اور آپ کو چوری پہ لگا دیا، اور آپ پودے کو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ بڑا ہوتا ہے اور کب آسمان سے 5-5 ہزار کے نوٹ گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضعیف الاعتقادی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کھانسی آ جائے اور کچھ دیر کھانسی کی وجہ سے انسان رک جائے تو کیا اس کی وجہ سے سجدہ سہو وغیرہ لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسا کوئی بھی شرعی عذر جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، چاہے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے زائد ہو، اس پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ قرات کر رہے تھے، کھانسی آ گئی، تھوڑی دیر تک کھانستے رہے، پھر آپ نے قرات اسٹارٹ کی اور یہ کھانسنے کا ٹائم 3 بار کی سبحان اللہ مقدار سے زیادہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عذر تھا نا۔ ہاں اگر ایسا ہوا آپ نے الحمد پڑھی اور سورت پڑھنا چاہتے لیکن بھول گئے اور اس سوچنے میں آپ کے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹائم نکل گیا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں کہلاتا، اس پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ لیکن کھانسنا، چھینکنا، کوئی درد ہو گیا، آپ اس میں تھوڑا سی دیر مشغول ہو گئے، توجہ ادھر نہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، وہ 8 ماہ کی ہو چکی ہے لیکن اس کی گردن نہیں ٹھہرتی، یعنی کمزور ویک بہت ہے، اور ایک کروٹ پڑی ہو تو اسی پہ رہتی ہے، کروٹ بھی نہیں بدلتی ہے، تو کہیں یہ نام کا اثر تو نہیں ہے؟ بھائی خدا کا خوف کرو، فاطمہ کتنا خوبصورت نام ہے اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے اس کو نسبت حاصل ہے، اس سے تو برکت ہی برکت ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں محلے والے، بھئی یہ نام بھاری ہے اس کو بدل لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ نام رکھیں، میڈیکل علاج کروائیں، نام کے اچھے ناموں کے کبھی بھی برے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ اور پھر کوئسچنز ہیں لیکن ابھی ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ کل تو ہم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شریعت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے لیے بھی تھوڑا بہت 24 گھنٹے میں سے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔